بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائر صفدر اپنی ہی جماعت کے فیصلوں پر برس پڑے۔ کیپٹن ریٹائر صفدر نے ایک بیان میں کہا کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اب نہیں چل سکتا۔ نون لیگ نے یہ بیانیہ باجوہ کو ایکسٹینشن کا ووٹ دے کر دفن کیا، ووٹ کو خود بے عزت کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کو بتانا چاہیے کہ کس نے چالوسی کر کے ان سے یہ غلط فیصلہ کرایا۔ مریم نواز مستقبل قریب میں وزیراعظم بنتی نظر نہیں آ رہی۔ کیپٹن ریٹائر صفدر نے یہ تجویز بھی دی کہ اب الیکشن اکٹھے 2025 میں کرائے جائیں۔ شہباز شریف کو مزید 5 سال ملے تو ملک ترقی کرے گا۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق گورنر کے پی سردار مہتاب عباسی نے بھی اپنی پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ عوام مہنگائی میں پس رہی ہے اور وزیروں کے پاس اپنے دفتروں سے باہر نکلنے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم نے اپنی حکومت لے کر مصیبت اپنے گلے ڈالی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے سینیٹر اعجاز احمد چودھری نے لاہور میں ملاقات کی۔ عمران خان نے اعجاز چودھری کو جیل برو تحریک کا فوکل پرسن مقرر کر دیا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ حقیقی آزادی کی جدوجہد فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ کارکن جیل برو تحریک کی تیاری مکمل کریں۔ جیل برو تحریک کا آغاز لاہور سے ہوگا۔ سپریم کورٹ میں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے منفرد ارکان کی ڈی سیٹ کے خلاف چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 15 فروری کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی کے 25 ارکان نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی پالیسی سے انحراف پر اراکین کو ڈی سیٹ کر دیا تھا۔ زلزلہ زردگان کی مدد کے لیے پاکستان کی ریسکیو ٹیم ترکیہ پہنچ گئی۔ امدادی کاموں میں مصروف ریسکیو آفیسر نے فلائی نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ ترکیہ آتے ہی ریسکیو آپریشن شروع کر دیا تھا۔ ان کی ٹیم نے ملبے تلے دبی ایک خاتون کو زندہ حالت میں نکالا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی انسانی زندگی کے آثار ہوتے ہیں وہاں پاکستانی ٹیم جدید آلات استعمال کر کے امدادی آپریشن کرتی ہے۔ دوسری جانب ترکیہ میں موجود پاکستانی شہری بھی امدادی کاموں میں پیش ہیں، جبکہ زلزلے کے مصیبت زدہ لوگوں کو مشکل وقت میں سہارا دینے کے لیے پاکستانی ریسکیو ٹیم دن رات کام کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے اموات کی تعداد 22,000 سے بڑھ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ سے گفتگو پر مبنی کالم پر رد عمل کا اظہار کیا۔ شوکت ترین نے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ سے گفتگو پر مبنی کالم پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یقین نہیں کہ جنرل باجوہ نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 31 مارچ 2022 کو میں نے ریکوڈیک ڈیل فائنل کی تو جنرل صاحب نے مجھے ہیرو قرار دیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ کالم نگار کے مطابق سابق آرمی چیف نے دعویٰ کیا کہ نیب کے مقدمے کے خاتمے میں فیض حمید نے میری مدد کی۔ سابق آرمی چیف کا یہ تاثر خلاف حقیقت اور کسی قد مذاکرہ خیز ہے۔ اسی حوالے سے پی ٹی آئی رہنما فرح حبیب نے کہا کہ اخباری کالم کے مطابق جنرل باجوہ نے عمران حکومت گرانہ تسلیم کیا، سچی بات ان کے منہ سے نکل گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے 35 ارکان اسمبلی کے استعفوں سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو موصول ہو گیا۔ اسپیکر آفس کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو موصول فیصلے میں عدالت نے پی ٹی آئی کے 35 ارکان کے استعفوں سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ برقرار رکھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر کے سم ہونے تک دوبارہ انتخاب کرانے سے منع کیا۔ عدالتی فیصلے میں استعفے منظور کرنے کے اسپیکر قومی اسمبلی کے فیصلے کو نہیں چھیڑا گیا۔